بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، قرآن مجید کی سورہ توبہ میں سے ایک آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، فرمایا تحقیق تمہیں میں سے تمہارے پاس ایک رسول تشریف لائے، عزیز علیہ ما عنتم، فرمایا یہ محبوب وہ ہے کہ تمہارا مشکل میں پڑنا میرے نبی پاک پر گراں گزرتا ہے، حضور پر بھاری ہوتا ہے تمہارا مشکل میں پڑنا۔ حریص علیکم، وہ تمہاری بہت بھلائی چاہنے والے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پہ رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ میرے عزیزو، نبی پاک علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ امت کو کوئی تکلیف پہنچے، امت کسی آزمائش میں آئے، امت کسی تکلیف سے گزرے تو یہ چیز حضور علیہ السلام پر گراں گزرتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ بات تکلیف دیتی ہے، اس لیے کہ محبوب حریص علیکم ہے، بہت بھلائی چاہنے والے۔ بہت سارے لوگ ہماری بھلائی چاہتے ہیں، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ، ہمارے مخلص دوست، ہمارے ماں باپ، سب ہماری بھلائی چاہتے ہیں، لیکن ہماری اتنی بھلائی کوئی نہیں چاہتا جتنی مدینے والے محبوب چاہتے ہیں۔ ہمارے سب سے زیادہ خیر خواہ، ہمارا سب سے زیادہ احساس کرنے والے، ہماری تکلیف کو، ہمارے دکھ کو، ہماری پریشانی کو سب سے زیادہ سمجھنے والے اگر کوئی ہے تو وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور ہماری تکلیف کو سمجھتے ہیں اور جس چیز کی جس مقام پر ہمیں حاجت ہے، محبوب وہ چیز ہمیں عطا کرتے ہیں۔ سب سے بڑی تکلیف کسی شخص کے لیے یہ ہوتی ہے کہ وہ ہدایت کے راستے سے دور ہو، اس کی آنکھوں کے سامنے گمراہی کا پردہ آ جائے، اس کی سوچیں وسوسوں کا شکار ہو، اس کا مزاج بے یقینی والا ہو، سوچیں ڈگمگاتی ہو۔ یہ سب سے بڑی کسی شخص کے لیے تکلیف ہوتی ہے۔ جب کسی آدمی کو ہدایت کا نور مل جائے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب سے زیادہ اس بات کا دکھ رہتا تھا کہ میری امت ہدایت یافتہ ہو جائے، یہ کلمہ پڑھ لیں، ایمان مضبوط ہو جائے، یقین کی دولت انہیں مل جائے۔ اس بات کا بڑی شدت سے محبوب احساس فرماتے۔ آپ کبھی اس باپ سے ملیے گا جس کا بیٹا کسی غلط راستے پہ چل رہا ہو، اس ماں سے ملیے گا جس کا نازوں سے پالا بیٹا خدا نہ خواستہ نافرمانی کر رہا ہو۔ وہ جب آپ کے سامنے اپنا دکھ رکھیں گے، تکلیف رکھیں گے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کس کرب کا شکار ہیں۔ جب بچے بگڑتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ ساری نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بڑی شدت کے ساتھ لگے، چچا میں اس طرح تو خوش نہیں ہوتا۔ تو محبوب آپ کیسے خوش ہوتے ہیں؟ فرمایا آپ کلمہ پڑھ لیجئے، میں خوش ہو جاؤں گا۔ آپ دین کی طرف آئیے، آپ ہدایت کا راستہ اختیار کیجئے، آپ شریعت اسلامیہ کے اصول اور ضابطے اپنا لیجئے، میں خوش ہو جاؤں۔ کوئی شخص اگر گمراہی سے نکل آئے، ہدایت کی طرف آ جائے، یہ اس بندے کے لیے بہت بڑی نعمت ہوتی۔ اللہ کے رسول اس کے لیے بڑی کوشش کرتے، بازاروں میں جاتے، منڈیوں میں جاتے، طائف میں تشریف لے گئے، سرداروں کی ٹولیوں میں جا کر پیغام دین دیتے، حضور کو کسی کے گھر جانا پڑتا تو تشریف لے جاتے، لیکن چاہت یہ تھی کہ لوگ صاحب ایمان ہو جائیں۔ ایک نوجوان لڑکا حضور کی خدمت میں آیا کرتا تھا، محبت کرتا تھا وہ ایک یہودی کا بیٹا۔ جب بیمار ہو گیا تو نبی پاک تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے، وہ خوش ہو گئے، غریب لوگ تھے۔ یہ تو کرم بالائے کرم ہو گیا کہ محبوب آ گئے۔ جب اس بچے کی آنکھوں میں محبوب نے اپنے لیے پیار دیکھا تو پتہ ہے سرکار نے مطالبہ کیا کیا؟ حضور نے فرمایا کلمہ پڑھ جا، مسلمان ہو جا۔
اس لیے کہ کسی شخص کے لیے سب سے اعلیٰ تحفہ محبت کرنے والے کے لیے حضور یہ سمجھتے تھے کہ وہ مسلمان ہو جائے، وہ دین کی طرف آ جائے، وہ راہ سنت کو اختیار کرے، وہ شریعت کا راستہ اختیار کرے۔ یہ سب سے بڑی چاہت ہے حضور کی۔ اس نوجوان نے کلمہ پڑھ لیا، پہلے اپنے والد کی طرف دیکھا، والد کہنے لگے بیٹا جیسے محبوب فرماتے ہیں کر لے، پھر وہ مسلمان ہوا، اور مسلمان ہوا تو روح پرواز کر گئی۔ اب محبوب جب اس کے کمرے سے باہر آئے تو پتہ کیا فرمایا؟ حضور فرمانے لگے اللہ کا شکر ہے جس نے میری وجہ سے اسے دوزخ کی آگ سے بچا لیا۔ تو ایمان امتی لے آئیں، امتی سچ بولنے لگ جائیں، غلام رزق حلال والے ہو جائیں، ان کے مزاج، ان کے اخلاق، ان کے رویے، ان کے لہجے ٹھیک ہو جائیں، ان کا طرز زندگی سنور جائے، اخلاقی بلندیوں کی طرف یہ لوگ مائل ہو جائیں، یہ حضور کی سب سے بڑی چاہت، یہ نبی پاک کے سینے کا سب سے بڑا درد ہے۔ حضور چاہتے ہیں کہ لوگ وہ رستہ اختیار کریں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اس کے لیے نبی پاک بڑی کاوش کرتے، اس کے لیے حضور کوشش کرتے، ہر پہلو پر رہنمائی ارشاد فرماتے، جہاں جہاں سے کوئی شخص گمراہی کی طرف بڑھ سکتا ہے ان چیزوں کی نشاندہی کرتے، رزق حلال اور حرام کی چیزوں کے بارے میں بار بار مطلع کرتے۔ خواہش تھی نبی کریم علیہ السلام کی کہ لوگ دین کی طرف آ جائیں۔ جب کوئی بڑی تکلیف دیتا، احد میں بڑی تکلیف دی لوگوں نے، اور طائف میں بڑی تکلیف دی، اور صحابہ نے مطالبہ کیا کہ یا رسول اللہ آپ دعا کریں یہ تباہ ہو جائیں، تو اس موقع پر بھی نبی پاک نے دعا یہ کی کہ یا اللہ انہیں ہدایت عطا فرما دے۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہے یہ کیا کر رہے ہیں، یہ جانتے نہیں ہیں اپنا نفع اور نقصان، جس طرح کسی بچے کے بارے میں انسان سوچتا ہے اسے خبر نہیں ہے، اسے شعور نہیں ہے، اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے سوچتے، اور درد اپنے سینے میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حاضر بارگاہ ہوئے اور بڑے پریشان تھے، عرض کی یا رسول اللہ نے فضل کیا ہے اور میں مسلمان ہو گیا ہوں، لیکن میری والدہ مسلمان نہیں ہے، حضور میں بڑا پریشان ہوں، نظر کرم کر دیں۔ تو محبوب نے ہاتھ اٹھائے کہ اے اللہ ان کی والدہ کو ہدایت عطا فرما۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں دوڑا گھر کی طرف، نبی پاک علیہ السلام نے دعا کر دی اب کرم ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں میں گھر کی طرف دوڑا، جا کے دروازے پہ دستک دی، اندر سے دروازہ بند تھا، میری والدہ کہنے لگی ذرا صبر کر میں غسل کر رہی ہوں۔ فرماتے ہیں اماں غسل کر کے باہر آئی، اور جیسے ہی میرا آمنا سامنا ہوا میری ماں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ تو میرے عزیز، اخلاقیات کا سنور جانا، رویوں کا درست ہو جانا، لب و لہجے کے اندر حسن کا آ جانا، اخلاق کا نکھر جانا، یہ حضور چاہتے ہیں، نبی پاک کا مطالبہ ہے۔ تو یاد رکھیے گا جیسے جیسے امتی ہدایت کا رستہ اختیار کرتا کہ میری امت پر احکامات آسان ہو۔ حضور نہیں چاہتے کہ امت پر سختی ہو، آزم سے اختیار دیا جاتا نا کہ امت کے لیے یہ قبول کر لیں یا یہ قبول کر لیں، تو حضور وہ چیز قبول کیا کرتے تھے جو امت کے لیے آسان ہو۔ دیکھیں نا چند دن حضور نے نماز تراویح پڑھائی اور پھر چھوڑ دی، فرمایا مستقل پڑھاتا رہا تو کہیں تم پر فرض نہ ہو جائے۔ اب وہ سنت شہری ہے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے چھوڑ دی کہ کہیں ایک شخص نے پوچھا، سرکار نے فرمایا حج فرض ہے، اس نے پوچھا ہر سال فرض ہے، کریم خاموش ہو گئے، پھر پوچھا ہر سال فرض ہے، حضور خاموش ہو گئے۔ جب اس نے تیسری بار پوچھا تو فرمایا جو میں کہوں کر لیا کرو، اگر میرے منہ سے نکل جاتا ہر سال فرض ہے تو ہر سال فرض ہو جاتا، تمہیں تکلیف ہوتی۔ نبی کریم چاہتے ہیں آسان شریعت، آسان، لوگ مشکل میں نہ آئیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آسانی چاہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نہ وصلی روزے رکھا کرتے تھے، یعنی آج روزہ رکھا، کل پھر رکھ لیا، پرسوں پھر رکھ لیا۔ تو کچھ صحابہ نے بھی چاہا ہم بھی وصلی روزے رکھیں، مسلسل روزے رکھیں، تو بیمار ہو گئے، تکلیف ہو گئی، تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا کہ انہوں نے بھی اسی طرح روزے رکھے ہیں، تو حضور فرمانے لگے ایکم مثلی، تم میں سے میری طرح کا کون ہے؟ میں تو اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں، کھلا بھی دیتا ہے پلا بھی دیتا ہے، تم ایک دن روزہ رکھا کرو اور ایک دن چھوڑا کرو،
پابندی لگائی. جب کچھ صحابہ نے عرض کیا تھا کہ ہم ہر روز رات کو نفل پڑھیں گے، ساری رات ہر روز نفلی روزے رکھیں گے، تو نبی کریم نے فرمایا نہ بھائی، میں تم سب سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں اور میں تم سب سے بڑھ کر رب سے ڈرتا ہوں. میں تو روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں تو عبادت بھی کرتا ہوں اور کچھ وقت رات کا آرام بھی کرتا ہوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آسان شریعت. بعض لوگوں کو نا ناراض نہ ہوئیے گا، ان کو نا نیکی کا بخار بھی چڑھ جاتا ہے معاذ اللہ. وہ ذرا ذرا سی باتوں پہ ناپتے تولتے پھرتے ہیں، اس نے یہ کیوں نہیں کیا، اس نے یہ کیوں نہیں کیا، یہ بیٹھا کیوں نہیں ڈھب سے، کھڑا کیوں نہیں ہوا ڈھب سے، یہ دیکھیں یہ فلاں کام اس نے. بعض مستحبات پر بھی اتنا زور دیتے ہیں، اتنا زور دیتے ہیں. وہ خدا کے بندو، جب نبی پاک علیہ السلام نے کچھ چیزوں میں گنجائش دی ہے، جب سرکار نے بعض چیزوں میں امت کے لیے آسانی کی ہے، اور یہ حضور کے سینے کا درد ہے، یہ عزیز علیہ ما عنتم کی تفسیر ہے، تو پھر آپ بے جا سختی، بلا وجہ کی سختی، جو سختی شریعت میں نہیں ہے وہ سختی آپ کر رہے ہیں اور اس کا نتیجہ ٹھیک نہیں نکلتا. بعض لوگ اتنا مشکل دین بیان کرتے ہیں، اتنا مشکل کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو میرے بس کی بات ہی نہیں. یعنی میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ولی کی شان بھی اس طرح بیان کرتے ہیں کہ بس یہ ولی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. تو لوگ سمجھتے ہیں بھئی یہ تو بڑا مشکل کام ہے، کوئی داتا صاحب ہوگا تو یہ کام کرے گا، کوئی خواجہ معین الدین ہی ہوں گے تو یہ کام کریں گے. وہ خدا کے بندو، وہی قرآن خواجہ صاحب پڑھتے ہیں، وہی آپ پڑھتے ہیں، وہی داتا صاحب پڑھتے ہیں، وہی آپ پڑھتے ہیں. نبوت کا دروازہ بند ہے، ولی تو قیامت تک ہو سکتے ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ بعض چیزیں اتنی مشکل کر کے بیان کرتے ہیں، اور پھر ہمارے ہاں چونکہ کرامتوں کا بھی ایک سلسلہ چلتا ہے تو وہ ایسی انوکھی انوکھی کر کے بیان کی جاتی ہیں کہ وہ ماوراء العقل چیزیں چلی جاتی. تو شریعت کا وہ خاص حسن جو آسانی والا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جا سکتا ہے. ہاں، ہر چیز میں رخصت کو تلاش نہ کریں، آپ ہر چیز کو مشکل اپنی طرف سے نہ بنا دیں، لیکن یہ کہ وہ والا دین کا پہلو بیان نہ کریں. نبی پاک علیہ السلام جو دین لے کے آئے وہ تو قابل عمل ہے، وہ تو آسان ہے، وہ تو پیار والا ہے، اس کے تو انسان قریب چلا جاتا ہے، وہ تو جاذبیت والا ہے. اس کو تو جیسے جیسے بندہ پڑھتا جاتا ہے اسے لگتا ہے یہ تو پیارا ہی بڑا ہے، یہ تو دین حسین ہی بڑا ہے. جیسے جیسے شریعت اسلامیہ کو انسان دیکھتا جاتا ہے، غور کرتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، علم پاتا ہے، اسے احساس ہوتا جاتا ہے کہ یہ تو بڑا خوبصورت ہے، بڑا میٹھا ہے، بڑا قابل عمل ہے. ایک امام صاحب نا نماز پڑھاتے تھے لوگوں کو، یہ بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، نماز پڑھاتے تھے لیکن بہت لمبی نماز پڑھاتے، بہت لمبی. اب کچھ بیچارے ایسے لوگ بھی ان کے پیچھے کھڑے ہوتے جو سارا دن اونٹ چراتے رہے، محنت مزدوری کرتے رہے، لیکن بہت لمبی نماز پڑھاتے. تو لوگوں نے آ کے شکایت کی. آپ نے بات کو سمجھنا ہے. آج تو لوگ طلباء پر پابندی لگا دیتے ہیں نا کہ پورا قرآن مجید پڑھنا، میری دکان پہ قرآن پڑھنے آئے ہو، اِصالِ ثواب کے لیے پڑھنے آئے ہو تو سارا پڑھ کے اٹھنا. تو وہ بہت لمبی نماز پڑھاتے تھے. نبی پاک علیہ السلام کے حضور شکایت عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ، ہم مزدور لوگ ہیں اور مزدوری کر کے آتے ہیں اور یہ اتنی لمبی نماز پڑھاتے ہیں کہ وجود تھکتا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے انہیں بلایا اور صحیح حدیث میں موجود ہے کہ حضور ناراض ہوئے اور ان لفظوں کے ساتھ ناراض ہوئے. فرمایا میں لوگوں کو دین کے قریب کرتا ہوں تو دور کرتا ہے. یعنی وہ پڑھا تو نماز ہی رہے تھے نا، سنا تو قرآن ہی رہے تھے نا، لیکن ہمارے ہاں بعض لوگوں نے دین اس طرح بیان کیا ہے اور بعض لوگوں نے اس کا درزیادہ بعض مستحبات میں شدت کی ہے کہ لوگ پریشان ہو جاتے. تو حضور چاہتے ہیں کہ دین آسان، اس پر لوگ عمل کر سکیں، اگرچہ یہ حضور ہی کا اختیار ہے، آج ہمارا نہیں. لیکن آپ کبھی غور کریں نا، ایک شخص نے آ کے کہا تھا یا رسول اللہ میں 2 ہی نمازیں پڑھوں گا. اگر آپ کہتے ہیں تو میں کلمہ پڑھ لوں، اگرچہ اختیار یہ صرف حضور کا ہے، یہ چھٹی آج نہیں کوئی دے سکتا. حضور میں 2 ہی پڑھوں گا تو میرے کریم فرمانے لگے تو 2 ہی پڑھنا، کلمہ تو پڑھنا، آ تو صحیح نا، قبول تو کرنا. شارحین حدیث نے لکھا ہے یہ جس نے کہا تھا نا 2 پڑھوں گا،
پھر بعد میں یہ تہجد بھی پڑھا کرتا تھا. لیکن اس کو آنے تو دینا, اس کو پہنچنے تو دینا, قریب تو آنے دے. لیکن مزاجوں کی شدت, وہ بعض اوقات لوگ ہمیں بھی کہتے ہیں پیر صاحب وہ تسی فلانے مرید نو کہو نا ٹھیک ہو جائے فٹافٹ, یہ بھی کرے وہ بھی کرے. سب ہو سکتا ہے, آتے ہی کہا جا سکتا ہے کہ آپ میری طرح کی بہت بڑی پگڑی رکھ لیں, جبہ پہن لیں, سارے کام ہو سکتے ہیں. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ دھیرے دھیرے آئے گا نا تو ذرا سوچ سمجھ کے آئے گا اور پکا ہو کے آئے گا. کئی دفعہ یکدم آتے ہیں تو جتنی زور سے گیند دیوار کو لگتی ہے پھر اتنی زور سے واپس لوٹ جاتی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو آسانی دی جائے. آپ دیکھیے نا, شدید بھوک لگی ہو نا اور ادھر جماعت کھڑی ہے تو شریعت کہتی ہے پہلے روٹی کھا لے پھر نماز پڑھنا, تاکہ دل جمی سے تو پڑھ سکے نا. نبی پاک علیہ السلام کے بعض اعمال بڑے پسندیدہ ہیں, لیکن حضور فرماتے ہیں میرا دل بڑا کرتا ہے پر تمہیں تکلیف ہوگی, میں تم پر پابندی نہیں لگاتا. حضور فرماتے ہیں ہر وضو کے ساتھ مسواک ضروری قرار دینے کو دل چاہتا ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ میں عشاء کی نماز دیر تک مؤخر کرنے کا لوگوں سے کہوں کہ رات کے آخری حصے میں جا کے پڑھے, لیکن لوگوں کو دقت ہوگی, میں یہ نہیں کرتا. تو جب نبی پاک علیہ السلام آسان دین دیتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے اپنی نئی نوجوان نسل کو دین کی تعبیر اس طرح کے بتائیں کہ ان کا عمل کرنے کو دل کرے, قریب آنے کو دل کرے. آپ شریعت اسلامیہ کا کوئی ایسا زاویہ بیان نہ کریں جس سے لوگ سمجھے کہ نہیں یہ تو 1400 سال پہلے معاذ اللہ شاید عمل ہو سکتا تھا اور آج عمل نہیں ہو سکتا. تیسرا پہلو, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سینے میں نا لوگوں کا غم, دنیاوی غم بھی ہے, ایمان اور ہدایت کا غم بھی حضور نے پالا ہے. شریعت آسان ہو یہ بھی نبی پاک کا غم ہے سینے کا, اور یہ بھی حضور کا غم ہے کہ لوگوں کے دنیاوی مسائل بھی ٹھیک ہو. یاد رکھیے گا اور اس کو سمجھ لیجئے گا بات کو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عام معاملات کے اندر بھی, عام معاملات میں دیکھیے حضور لوگوں کو مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ لے کے آئے تو حضور سے بڑھ کر کوئی توکل کا سبق دینے والا نہیں ہے, اور صحابہ سے بڑھ کر کوئی صابر بھی نہیں, توکل کرنے والا بھی نہیں. لیکن جب لوگوں کو حضور مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ لے کے آئے تو سب سے پہلے ان کی رہائش کا بندوبست کیا. مہاجرین سے کہا انہیں بھائی بھائی بناؤ, ان کی رہائش, ان کی خوراک, ان کے کاروبار, ان کی ساری چیزوں کا نبی پاک نے خیال رکھا, توجہ فرمائی. اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے انہیں تبلیغ پر یا جہاد کی طرف متوجہ کیا جب تک لوگ گھر سے ہی سکھی نہ ہو, جب تک ان کے دنیاوی مسائل ہی حل نہ ہو. آپ یہ کیسے توقع کرتے ہیں کہ وہ کوئی دین کے کام میں پوری دلچسپی لے پائیں گے؟ میرے عزیز, نبی پاک علیہ السلام کے سینے میں یہ دکھ رہتا. یعنی حضرت ربیعہ بن کعب نبی پاک کو وضو کراتے, خدمت کرتے, ڈیوٹی کرتے, تو وہ صرف وضو کراتے تھے. تو یہ نہیں فرمایا چلو کراتا ہے تو کراتا رہے, آج کل جو رواج ہے. حضور نے ان سے پوچھا آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ ایک شخص صرف اتنی ڈیوٹی کرتا ہے کہ وضو کراتا ہے. تو حضور یہ خیال کرتے ہیں کہ اس کا گھر بسنا چاہیے, اس کی زندگی کے سارے معاملات بہتر ہونے چاہیے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شادی کیوں نہیں کرتے؟ تو حضرت ربیعہ بن کعب کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور نہ کوئی کاروبار, نہ کوئی بڑا قبیلہ, نہ کوئی رنگ, نہ کوئی روپ, ہمیں کون رشتہ دے گا؟ فرماتے محبوب مسکرا دیے. اگلے دن پھر حضور نے پوچھا شادی کیوں نہیں کرتے؟ میں نے پھر عرض کی حضور نہ تو کوئی رنگ روپ ہے, نہ کوئی کاروبار ہے, نہ کوئی اونچا قبیلہ ہے, کون رشتہ دے گا؟ تیسرے دن پھر کریم نے فرمایا. تو میرے دل میں خیال آیا جب حضور جو فرماتے ہیں, جب نبی پاک فرماتے ہیں تو جو حضور کہہ دیں سانو قید سجن دا گہڑا ہے, وہ جنج رکھے ایسا اونج رہنا ہے. ٹھیک ہو گئی بات, اگر حضور فرماتے ہیں تو ختم ہے معاملہ. میں نے عرض کی حضور کرا دے. یہاں تک نبی پاک بندوبست فرماتے میرا رشتہ بھی حضور نے طے کروایا, اور ایک صحابی سے فرمایا اس کو کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا بندوبست کر کے دو, اس نے حق مہر دینا ہے. اور ایک صحابی سے فرمایا تم خرچ کرو تو اس نے ولیمہ کرنا. فرماتے ہیں میرے سارے انتظام ہی مجھے مدینے والے محبوب نے کرا کے دی. حضور دنیاوی مسائل کا بھی خیال کرتے. میرے بھائی ایک دوسرے کے دنیاوی چیزوں کا بھی خیال کریں.
लोगों के मुआशी मसाइल का भी ख्याल करें, दुखों का भी ख्याल करें। देखें किस कदर नूरानी तरीके से आप बैठे और कहाँ तक आपका इज्तिमा है। ये नूरानी और पुरवकार मजमा, अगर हम आज नियत कर लेना कि एक एक बंदे का ख्याल रखेगा। हुजूर ने फरमाया 2 का खाना हो तो 3 खा लिया करो, और 3 का हो तो 4। लेकिन वो मसला ये है कि वो हमें ना, जब तक तो हम गरीब होते हैं हमारा ख्याल होता है कि अल्लाह पैसे देगा तो इंशाअल्लाह मैं फलां गरीब का ख्याल करूंगा। लेकिन जब पैसे आ जाते हैं ना, फिर हमें घर के सामने वाला प्लाट पसंद आ जाता है। फिर वो हमें बड़ी परेशानी होती है कि ये मिल जाए तो यहाँ गाड़ी खड़ी किया करूंगा, सहूलत हो जाएगी। पहले हमारा दिल होता है 4 पैसे आ गए तो गरीबों का, बहन भाई गरीब जो होंगे, रिश्तेदार दोस्त आप ख्याल करो। और फिर जब अल्लाह वुसअत दे देता है, फिर हमें महसूस होता है गाड़ी तो छोटी है, ये कभी बड़ी मिल जाए ना, कभी इससे भी बड़ी मिल जाए ना। अपने ही बारे में खुदा मुझे ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे। थोड़ा थोड़ा दूसरों के बारे में सोचें, थोड़ा थोड़ा दूसरों का ख्याल करें। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये तरीका मुबारका था कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम लोगों की दुनियावी मामलात में भी तवज्जो फरमाते, गौर करते। आप देखिए ना, बड़ी मशहूर रवायत है, हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हो जब उनको रिहाई दिलवानी थी उनके आका से, तो हुजूर ने सारे बंदोबस्त करके दिए। सोना भी सहाबा से कहा जमा करके दो, और अगर उनके लिए कुछ बागात लगाने थे, खेती बाड़ी करनी थी, तो सहाबा से फरमाया आओ सारे मिलके काम करें। अपने भाई की गर्दन छुड़ाने के लिए सारे ड्यूटी करें। तो भाई क्यों ना एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे का बाजू थामे। पर एक बात जरूर ज़हन में रखनी है, किसी से ताउन करना है महज अल्लाह की रिजा के लिए, लोगों को गुलाम बनाने के लिए नहीं, गर्दनें झुकाने के लिए नहीं, ये कहने के लिए नहीं कि एक कड़ा ना नेकी कर देने। भाई ना नेकी कि आपका पोस्टर छिपवा दे, 2-4 बड़े बड़े फ्लैक्स शहर में लगवा दे के साहब ने हमारे साथ बड़ी नेकी की है। आप अल्लाह की रिजा के लिए करें और फिर भूल जाएं। ये नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक बहुत बड़ा अल्लाह के हबीब के सीने का दर्द है। देखिए बाज ऐसी चीजें जिनमें शरीयत मुकल्लफ नहीं करती, उसमें भी हुजूर चाहते थे किसी का मसला हल हो जाए। एक शख्स ने आके हुजूर से कुछ मांगा, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस वक्त तो ज़ाहिरी तौर पर मेरे पास बज़ाहिर मौजूद नहीं है, 2 जहां के शाह हैं और पास कुछ रखते नहीं, 2 जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ। हुजूर ने फरमाया इस वक्त तो बज़ाहिर कुछ नहीं, आप इस तरह करें फलां दुकान पे चले जाएं और मेरे नाम पे कर्ज उठा लें। हम तो अंदर पड़े हुए होते हैं ना, ढेर लगे हुए होते हैं, फिर भी नहीं देते। और यहाँ करीम ने फरमाया कर्ज ले ले मेरे नाम पर। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु खड़े थे और उन्होंने हुजूर से शरीयत का ये कायदा ज़ाब्ता सुना हुआ था कि आपके पास है तो दे दे, नहीं है तो माजरत कर ले। हजरत उमर अर्ज गुजार हुए कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह का दीन तो हमें इसका पाबंद नहीं करता कि कर्ज उठा के अल्लाह की राह में दिया जाए। हजरत उमर मसला दरियाफ्त कर रहे और हुजूर की सिखाई हुई बात अर्ज कर रहे कि या रसूलल्लाह, कानून वैसे ये नहीं कि आपके पास है तो दे दे, नहीं है तो माजरत कर ले। तो हुजूर ने हजरत उमर का इस मौके पर यह बात करना पसंद नहीं फरमाया। हजरत बिलाल अर्ज गुजार हुए, या रसूलल्लाह आप बांटिए, अर्श का मालिक बड़ा ही अता करने वाला। हुजूर खुश हो गए, चेहरा मुबारक और ज्यादा जगमगा उठा। करीम फरमाने लगे कर्ज ले लो मेरे नाम पर, यानी कर्ज उठाकर भी अगर किसी की मदद की जा सकती है, उसकी जरूरत पूरी की जा सकती है तो नबी करीम करते थे। लेकिन हमारे यहाँ तो अंदर सरमाया पड़ा रहता है, हम तो सारा कुछ पास होता है और हमारे अड़ोस पड़ोस में लोग भूखे होते हैं। हमारे घर में बेहतरीन खाना पका होता है, 10,000 का फास्ट फूड, फिर भी दरवाजे पे लिए एक शख्स खड़ा होता है, लेकिन उसी घर के कोने के अंदर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्होंने शाम अचार से खाई होती है, लेकिन हमें वो नजर ही नहीं आते, दिखाई नहीं देते, तवज्जो ही नहीं करते, ज़हन ही नहीं बनता। मेरे महबूब का मिलाद मनाने के लिए इतनी बड़ी तादाद में जमा होने वाले हुजूर के गुलामों, यार थोड़ा थोड़ा एहसास एक दूसरे का पैदा करें। दुख बड़े बढ़ गए हैं, तकलीफें बड़ी बढ़ गई हैं,
یہ سیلاب آیا ہے، غریبوں کی غریبی میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ کسان جنہوں نے محنت کر کے فصلیں بوئی تھیں، نتیجے کا وقت آیا ہے تو وہاں پانی آ کھڑا ہوا ہے۔ جن کا سارا گزارا جانوروں پہ ہوتا تھا، ان کے جانور بہہ گئے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے بہتے ہوئے دیکھے، اور کچے میرے مکان کی دیوار کیا گری، لوگوں نے میرے صحن میں رستے بنا لیے، حالات اور ہو گئے، آزمائش بڑھ گئی، دکھ بڑھ گئے، تکلیفیں بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر خبریں چلیں گی، تھوڑی دیر تبصرے ہوں گے، تھوڑی دیر غور کیا جائے گا کہ آخر پانی کیوں آیا، پھر اس پر بھی ٹی ویوں پہ ڈبیٹ ہوگی کہ آئندہ کیسے روکا جائے۔ لیکن وہ جو بچے لے کے سڑک پہ آ گئے، ان کو کل کو وہ سارا کچھ خود سے کرنا ہے۔ ان کی آزمائش بڑھ گئی، انہوں نے بڑی مشکل سے کچھ گھروندے کھڑے کیے تھے، لیکن وہ بہہ گئے تنکوں کی طرح۔ تھوڑا تھوڑا دکھ بانٹنا شروع کریں، تھوڑا تھوڑا خیال رکھنا شروع کریں، تھوڑا تھوڑا ایک دوسرے کا احساس کرنا شروع کریں، تھوڑا تھوڑا درد بانٹنا شروع کریں، اندر سرمایہ رکھ کے، اندر چیزوں کو رکھ کے۔ کس طرح ہماری طبیعت یہ چاہتی ہے۔ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، صحابہ فرماتے کبھی ایسا نہیں ہوا، یہ ہم نے پہلی دفعہ دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام نے عصر کی نماز پڑھائی اور حضور تیزی سے گھر چلے گئے۔ یہ انداز ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تیزی سے کریم تشریف لے گئے گھر، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس تشریف لے آئے۔ تو یہ اس طرح اتنی تیزی کے ساتھ کاشانہ نور کی طرف جانا پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ ہمارے ذہنوں کی سطح پر سوال اٹھ رہے تھے، تو محبوب خود ہی فرمانے لگے تم سوچ رہے ہوگے میں اتنی تیزی سے کیوں گیا ہوں؟ یا رسول اللہ ہم یہی سوچ رہے ہیں۔ تو حضور فرمانے لگے کوئی سونا آیا تھا، سارا میں نے بانٹ دیا، ایک ٹکڑا پڑا رہ گیا، ابھی نماز مکمل ہوئی ہے تو مجھے خیال آیا وہ تو گھر میں پڑا ہے، تو فرمایا میں جلدی سے گیا ہوں اور وہ بھی اللہ کے رستے میں خیرات کر کے آیا۔ یہ حضور نے ہمیں اسوہ نور دیا، یہ سوچیں دی، لیکن کیا کریں، دلوں کی سختی اور خود غرضی کا مزاج اور فقط اپنے لیے سوچنا اور زندگی کے شب و روز میں سوائے اپنے گردن ہی نہ ہٹانا، یہ ہماری طبیعت بن گئی۔ چوتھی بات، عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشکل میں پڑنا حضور کو گراں گزرتا ہے، بھاری گزرتا ہے۔ چوتھی بات، حضور کا دل کرتا ہے کہ قبروں میں بھی امت سکون میں رہے، ان کو قبر کی تکلیف نہ ہو، برزخی زندگی میں آزمائش نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گزر رہے تھے، ایک قبر کے قریب سے گزرے تو جس سواری پر بیٹھے تھے وہ سواری بدکی، حضور اتر گئے اور کریم باہر کھڑے ہو کے اندر کی خبر دے رہے ہیں، باہر کھڑے ہو کے بتا رہے ہیں ان دو قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ ان کے گناہ یہ ہے کہ ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، ایک غیبت کرتا تھا۔ جو محبوب قبر کے باہر کھڑے ہو کے اندر کے حالات بتاتے ہیں، وہ جب اندر تشریف لے جائیں گے تو باہر کی خبریں نہیں رکھیں گے۔ روزے دے دوالے نے غلامہ دیا ٹولیاں، ایک پہ سن دے کروڑا دیا بولیاں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دو تر ٹہنیاں منگوائیں اور قبروں پہ رکھ کے کہا جب تک یہ تر و تازہ رہیں گی عذاب میں تخفیف رہے گی۔ حضور چاہتے ہیں قبروں والوں کا عذاب دور ہٹ جائے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو دفن کیا گیا تو نبی پاک ان کی قبر پہ کھڑے ہو گئے، پھر تسبیحات پڑھی حضور نے، تکبیر کہی، تحلیل کہی، اور پھر حضور فرمانے لگے تمہارے بھائی کی قبر تنگ ہو گئی تھی، میں نے تسبیحات پڑھی ہے تو اللہ نے قبر کو کشادہ فرما دیا۔ حضور چاہتے ہیں قبروں میں بھی راحت نصیب ہو، قبروں میں بھی، کہ وہ جو حضور کی زیارت ہوگی نا قبر میں، اس کی بھی شاید بڑی وجہ یہ ہے کہ جب حضور نظر آ جائیں گے نا قبر میں تو پھر کرم ہی کرم ہو جائے گا۔ پسے مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا؟ فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا۔ پانچویں بات، حضور چاہتے ہیں آخرت میں کہاں سے کوئی اتنا لجپال اور کریم ملے گا جو قبر میں بھی زیارت کرائے اور میدان محشر میں بھی کھڑا ہو کہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں آنے دیں گے۔ حضور چاہتے ہیں کہ قیامت والے دن بھی، آخرت میں بھی امتیوں کو راحت ملے، سکون ملے، اطمینان ملے، قرار ملے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کی اخروی نجات کے لیے بڑے فکر مند ہیں۔ میں اور آپ رات کو سوئے رہتے ہیں،
لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگتے تھے اور کہتے تھے یا اللہ میری امت کی بخشش فرما۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے اختیار دیا 3 دعائیں میں چاہوں تو کچھ بھی مانگ لوں اللہ عطا کرے۔ 3 دعاؤں کا اختیار دیا تھا۔ حضور فرماتے 2 میں نے دنیا میں مانگ لی، وہ اصل میں دعا ایک ہی ہے، حضور نے 2 دفعہ مانگی۔ دعا کیا ہے؟ یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ اور حضور فرماتے ایک میں نے رکھ لی ہے، وہ قیامت والے دن مانگوں گا، وہ بھی حضور یہی مانگیں گے یا اللہ انہیں معاف کر دے۔ نہ مجھ سے بارے عمل اٹھے گا، نہ عضو ہی کوئی ساتھ دے گا، اگر کہے گا تو روز محشر خدا سے میرا نبی کہے گا سیاہیاں داغ صاف کر دے، اسے میرے مولا معاف کر دے، یہ میرا عاشق ہے وارثی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے میرے رب نے اختیار دیا، میں چاہوں تو آدھی امت کی بخشش کروا لوں اور چاہوں تو اللہ سے سفارش کا حق لے لوں، اللہ نے مجھے اختیار دیا۔ حضور فرماتے ہیں میں نے اپنے رب سے نہ شفاعت کا حق لے لیا کہ یا اللہ مجھے شفاعت کا حق دے، میں سفارش کرتا جاؤں اور تو انہیں معاف کرتا جا۔ حضور قیامت والے دن سفارش کریں گے۔ حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ انبیاء کو نور کے ممبر عطا کرے گا، سب نبی ممبروں پہ بیٹھیں گے، لیکن حضور فرماتے ہیں میرا ممبر خالی ہوگا۔ یا رسول اللہ آپ کا کیوں خالی ہوگا؟ فرمایا نبی ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے اور میں سجدے میں جا کے اپنی امت کی بخشش کی دعائیں مانگ رہا ہوں گا۔ میرے عزیز، حضور کو یہ غم رہا کہ امت کو ہدایت نصیب ہو جائے، نبی پاک کو یہ غم رہا کہ دین انہیں آسان ملے۔ حضور یہ چاہتے ہیں کہ امت کے جو دنیاوی مسائل ہیں ان میں آسانی ہو، حضور چاہتے ہیں کہ امت کے دنیاوی معاملات میں بھی آسانی ہو، اگر کوئی کسی کو کسی جگہ پریشانی ہے تو اس کا حل ہو۔ ایک مقام پہ حضور نے اعلان فرمایا کہ کوئی میرا امتی دنیا سے چلا جائے اور اگر وہ ترکہ چھوڑے تو وارثوں میں بانٹ دو، اور اگر اس کے ذمے قرض ہو تو میرے پاس آ جاؤ میں ادا کر دوں گا۔ حضور علیہ السلام چاہتے ہیں کہ امت کو برزخ میں بھی قبر میں بھی آسانی، حضور چاہتے ہیں محشر میں بھی ان کے لیے آسانی۔ مجھے بتائیے جب اتنی آسانیاں نبی کریم ہمارے لیے چاہتے ہیں، ہم اپنے لیے مشکلات کیوں کھڑی کرتے ہیں؟ کبھی جرم کر کے، کبھی گناہ کر کے، کبھی حرام کھا کے معاذ اللہ، کبھی لوگوں کا دل توڑ کے، کبھی آزمائش کھڑی کر کے، کیوں اپنے لیے ہم بوجھ کھڑے، اپنی جانوں پر کیوں ظلم کرتے ہیں؟ بعض ایسے گناہ بھی لوگ کرتے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں، بلا وجہ جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹے لطیفے سناتے ہیں، اپنے ذمہ گناہ اکٹھا کرتے ہیں۔ اپنے مزاج کے اندر آسانی لائیے، دھیما پن لائیے، ٹھہراؤ لائیے، جلد بازی کو نکالیے، بے چینی کو نکالیے، بے قراری کو نکالیے، الجھے خیالات کو نکال دیجئے، ایک دوسرے کا احساس پیدا کیجئے۔ دین بڑا آسان ہے، قابل عمل ہے، بڑی آسانی سے عمل کیا جا سکتا ہے۔ صرف ایسا کیجئے کہ اپنے سینے میں جذبہ پیدا کیجئے کہ ہم نے عمل کرنا، خواہش پیدا کیجئے کہ ہم نے آگے بڑھنا۔